یہ ایک جنگل کی کہانی ہے۔ ایک جنگل میں ایک آم کا درخت تھا اور پاس ہی ایک گھونسلے سے ایک کوے کا بچہ روز اس درخت کے پاس کھیلتا تھا۔ اس درخت سے آم کھاتا اور کبھی کبھی تو اس درخت پر سو کر اپنی نیند بھی پوری کیا کرتا تھا۔ اس درخت کو بھی اس کوے کے بچے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ بھی روز کوے کے بچے کا انتظار کرتا۔ اب بات کچھ یوں تھی کہ کوے کا بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ روز اس پیڑ کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، وہی کوے کا بچہ اڑتے اڑتے اس درخت کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ درخت نے کہا، چلو بیٹا، میرے ساتھ کھیلو۔ اب میں بچہ نہیں رہا جو میں تمہارے ساتھ کھیلوں۔ اب میں درختوں کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ جواب سن کر درخت اداس ہو گیا۔ مجھے اب کھلونے چاہیے اور کھلونے خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ درخت بولا، مجھے معاف کرنا بیٹا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، مگر ہاں تم آم توڑ سکتے ہو اور اسے بازار میں بیچ کر پیسے کما سکتے ہو۔ وہ کوے کا بچہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے آم توڑے، ایک بوری میں ڈالا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ لیکن پھر بھی بہت دنوں تک وہ کوا آم کے درخت کے پاس نہیں آیا۔ بیچارہ پیڑ واپس دکھی ہو گیا۔ کچھ سالوں بعد کوے کا بچہ بڑا ہو گیا تھا اور آم کے درخت کے پاس آیا۔ وہ پیڑ خوش ہوا اور بولا، واہ بیٹا، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، چلو میرے ساتھ کھیلو۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ مجھے اب اپنے پریوار کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں ایک گھر چاہیے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ ارے مجھے معاف کر دو، پر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے گھر تو نہیں ہے۔ ہاں، تم میری شاخیں توڑ کر اپنا گھر بنا سکتے ہو۔ یہ سن کر نے سبھی شاخیں توڑ دی اور انہیں جمع کر کے لے گیا۔ شاخیں ٹوٹنے کے باوجود وہ پیڑ خوش تھا۔ پھر کوا کافی دن بعد بھی نہیں آیا۔ درخت بہت دکھی تھا۔ کچھ سالوں بعد گرمیوں کے موسم میں وہ کوا پھر درخت کے پاس آیا۔ وہ درخت بہت خوش ہوا۔ آؤ بیٹا، چلو میرے ساتھ کھیلو۔ نہیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے زندگی آرام سے گزارنے کے لیے نوکائی کرنا ہے۔ ایک کام کرو، اداس مت ہو، میرا تنا کاٹ لو اور بورڈ بناؤ، پھر تم نوکائی کو جا کر خوش رہ سکتے ہو۔ پھر کیا تھا، وہ کوے نے اس پیڑ کا تنا بھی کاٹ لیا اور اس سے بورڈ بنائی اور نوکائی کو چلا گیا۔ پھر بہت سالوں تک واپس نہیں آیا۔ کچھ وقت گزرا۔ وہ کوا بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس درخت کے پاس آیا۔ درخت نے کہا، مجھے معاف کرنا بیٹا، پر تمہیں دینے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ آم تو کب کے ختم ہو گئے۔ کوا بولا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی تو نہیں ہیں، آم کیسے کھاؤں؟ درخت بولا، تمہیں کھلانے کے لیے اب شاخیں بھی نہیں ہیں۔ وہ کوا بولا، اب میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، شاخوں پر کیسے چڑھوں؟ اب مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی۔ وہ درخت بولا، میرے پاس تو سچ مچ کچھ نہیں بچا تمہیں دینے کے لیے، بس یہ والی جڑی ہے۔ اور وہ درخت رونے لگا۔ وہ کوا بولا، اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ درخت بولا، تو پھر تو اچھا ہے،
पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास आओ और आराम करो। वो कौवा बैठ गया, दरख्त खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है। दरख्त हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। छाँव देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं और हम इंसान कितनी बेरहमी से दरख्तों को अपने फ़ायदे के लिए काट देते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप दूसरा पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम दरख्तों को काटो भी मत। शुक्रिया।